وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 67 سے 71، درس نمبر 1100۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بالکل نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون۔ تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔ سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 67۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے خوشیاں کرتے ہوئے آئے۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، تو لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ تو میرے مہمان ہیں، سو مجھے ذلیل نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَلَا تُخْزُونِي، اور مجھے بے آبرو نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں دنیا بھر کی حمایت سے منع نہیں کیا تھا؟ قال ہؤلاء بناتی، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں، یعنی قوم کی بیٹیاں حاضر ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو۔ لعمرک، تمہاری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے۔ فأخذتہم الصیحۃ مشرقین، پھر ہم نے ان کی بستیوں کو زیر و زبر کر دیا۔ فأخذتہم الصیحۃ مشرقین، تو ہم نے پاؤ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا۔ یہ ہے نا، صیحہ کہتے ہیں چیخ کو، چنگھاڑ یا دھماکہ یا کوئی آواز ایسی بڑی۔ مشرقین، صبح صبح پاؤ پھٹتے ہی۔ فجعلنا عالیہا سافلہ، اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ،
اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اور اس میں بے شک ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو صاحب فراست ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا گزرگاہ عام پر واقعہ ہے۔ ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے صاحب ایمان لوگوں کے لیے۔ سامعین اکرام، لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ کہ انہوں نے لوط علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلا دیا اور اپنی جو مستی تھی اس میں مست رہے۔ دیکھیں اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ایک تو میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں یعنی مخلوق نے اپنے خالق کو کتنا ناراض کر دیا، اور اتنا ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ یہ انتہائی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو عذاب کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا ہوا اللہ کو کہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ دو چیزیں ہیں، بنیادی طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور میں آپ کو دوبارہ گزارش کرتا ہوں، جیسے کہ ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، کہ قرآن کو آپ ہمیشہ اپنے لیے سمجھا کریں اور اس سے اس وقت کے لیے نصیحت حاصل کریں کہ اس وقت ہمارے لیے اس قرآن میں کیا نصیحت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ یعنی دو چیزیں ہیں اس میں، یعنی آیت نمبر 75 اور آیت نمبر 77، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے بے شک اس میں نشانیاں ہیں جو صاحبان فراست ہیں، للمتوسمین، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ آیت نمبر 77 میں فرماتا ہے کہ بے شک اس میں نشانی ہے مومنوں کے لیے۔ کیا آج کے مومنوں کے لیے اس میں نشانی نہیں ہے؟ تو آج کے لیے یہ دیکھیں، آج کے واقعات ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو قوم لوط تھی آج وہ ہم بھی ہیں۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، نافرمان عذاب جو ہے نافرمانوں کے لیے ہے، ناشکروں کے لیے ہے۔ بنیادی طور پہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ثواب، اس کو ذرا ذہن میں لائیں اور اس کو ذرا یعنی دیکھیں کہ بھئی کیا واقعہ ہے، یعنی کیا مسئلہ ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ثواب کی پالیسی کیا ہے؟ ہر وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا تو اللہ کا عذاب اس پر چشمہ ہو جائے گا۔ ایک اور آیت ہے مجھے یاد آ رہی ہے، بڑی موقع کے مناسب سے ہے کہ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، جب انہوں نے ہمیں مایوس کر دیا پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق، دیکھیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں پیدا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہیں اور ہمارا ایمان اور یقین نہیں ہے اللہ پہ۔ وہ جو آیت میں نے آپ کو شروع میں پڑھ کے سنائی تھی نا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا ہوا اللہ کو کہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو یعنی بڑا قدردان بھی ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے۔ اچھا، اس میں اب یعنی آج کے حالات کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی زبردست، مسلمان قوم کے بارے میں بات کر رہا ہوں، زبردست ناشکری میں مبتلا ہیں اور اللہ پر ہی اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ جب مجھے یہ لفظ کہہ رہا تھا نا شروع میں، مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ
لوگ جو ہے غلط معنی لے لیں گے ایمان. وآمنتم، آمنتم ان شکرتم وآمنتم، یہی آیت ہے نا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. کیا ہوا اللہ کو کہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ. تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم سے بڑا مومن تو کوئی نہیں ہے. تو یہ مجھے شک ہوا، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اللہ آپ کی منزل ہو جائے، آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، آپ کی زندگی اللہ کے لیے وقف ہو جائے. یہ نتائج ہے ایمان کے نتائج. دیکھیں مثال کے طور پہ اگر ایک برف کا ٹکڑا آپ لیں گے ہاتھ میں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کا ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اکثر ہم جب چھوٹی عمر کے تھے برف لینے جاتے تھے بازار سے، تو بعض اوقات وہ پہلے تو شاپر نہیں تھے ہمارے زمانے میں، شاپر وغیرہ تو نہیں تھے، تو وہ ہمیں برف جو ہے ہاتھ میں پکڑا دیا کرتا تھا برف والا، کیونکہ ہم کوئی کپڑا وغیرہ لے کے نہیں جاتے تھے، تو وہ اس کے پاس تو کوئی ایسا انتظام نہیں تھا. اور جو اس وقت کاغذ کے تھیلے ہوا کرتے، تو کاغذ کے تھیلے میں تو برف نہیں آتی تھی، تو وہ کبھی ہم ایک ہاتھ میں پکڑتے اور کبھی دوسرے ہاتھ میں پکڑتے، ہاتھ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. تو دیکھیں ہر چیز کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے، تھوڑا سا غور کریں. اللہ پہ ایمان کا لازمی نتیجہ یہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اللہ آپ کی منزل ہو جائے، آپ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے اور آپ اپنی اصلاح کر لیں. وَأَصْلَحَ، اپنی اصلاح کر لیں، تو یہ نتیجہ ہونا چاہیے. لیکن اس وقت تو ان تمام کیفیات میں کوئی کیفیت نہیں ہے. ہم اللہ پہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ وہ دعویٰ بھی نہیں کرتے، ہم تو دیکھیں کوئی چیز بھی نہیں کرتے. بعض لوگ تو صاف طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو دنیا دار ہیں، یعنی یہ ان کی زبان سے ایسا نکل جاتا ہے یا وہ سوچتے ایسا ہیں کہ ہم تو دنیا دار ہیں. تو ہم تو کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتے، یعنی جو نہ یہ دعویٰ ہے ہمارا زبان سے کہ بھئی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے والے ہیں یا ان کی نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، نہ کوئی پوچھتا ہے ہم سے، نہ دعویٰ کرتے ہیں، نہ ایسا ہے نہ ویسا ہے. تو میں یہ آیات چونکہ بڑی ایک یعنی غور طلب ہے. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اس بستی کو ہم نے تلپٹ کر دیا. عالیہ اس کا اوپر نیچے کر دیا، سافلہ نیچے کر دیا، تلپٹ اٹھا کے پٹک دیا. تو یہ بھی ایک بڑی خطرناک بات ہے سرکار، آپ سے میں کہہ رہا ہوں. اور ہم بھی اسی طرح عذاب کے قابل ہیں. یہ الگ مسئلہ ہے کہ دور رسالت جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جڑ سے یعنی جو اس کے بارے میں ہے نا، وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، جڑ سے ان کی جڑ کاٹ ڈالی جائے گی. ایسا عذاب یعنی عذاب استیصال اس کو کہتے ہیں کہ جڑ ختم ہو جائے انسانیت کی. ایسا عذاب نہیں آئے گا، باقی عذابات تو ہیں سامعین کرام، تو اس کے بارے میں آپ غور کریں. تو میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب کے لیے نہیں بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ بھئی کیا ہوا مجھے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. یہ دیکھیں اس واقعے میں یہ سبق ملتا ہے ہمیں. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، جو اگر تم کوئی سوچ فہم و فراست رکھتے ہو تمہارے لیے اس میں نشانیاں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، اس میں نشانی ہے، اگر تم صاحب ایمان ہو تو تمہارے لیے نشانی ہے. تو اگر میں اور آپ اس سے نشانی یعنی اس سے کوئی واقعہ کوئی عبرت نہیں حاصل کریں گے اپنے لیے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم تو بے وقوف لوگ ہیں اور نہ ہم صاحب ایمان ہیں.
صاحب ایمان بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں وہ سوچنے کی ہیں۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ لوط علیہ السلام کے بارے میں کہ فرشتے آئے ان کے پاس چھوٹے لڑکوں، امرد بیریش لڑکوں کی شکل میں۔ تو جب انہوں نے دیکھا وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے، بے تاب ہو کے آ گئے، ایک جمگٹا آ گیا، ایک ہجوم آ گیا۔ تو بہرحال کیونکہ دیکھیں آج بھی یہ ہوتا ہے، یعنی پہلے بھی، یعنی آج تو اگر شہر ہے، نوجوانوں کا ایک ایسے نوجوانوں کا ایک گروپ اگر بازار میں آئے تب بھی لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھتی ہیں۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں جہاں آبادی کم ہوتی ہے اور تو وہاں اگر ایک مہمان بھی آ جائے تو وہ لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ ہم اکثر کبھی کبھی جاتے ہیں، آج کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، کسی گاؤں پہ جاتے ہیں اکیلا، میں اگر جاتا ہوں کسی گاؤں اور وہاں کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو وہ نمازی جو ہیں نماز کے بعد مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو مہمان ہے، جبکہ شہر کی مسجدوں میں ایسا نہیں ہوتا، وہ آپ جائیں یا نہ جائیں، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ سے ہاتھ نہیں ملا، لیکن گاؤں میں ایک ماحول ہوتا ہے، سب پہچان لیتے ہیں کہ بھئی یہ باہر سے آیا ہے۔ تو وہ لوط علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے وہ ایک گروپ تھا، جتنے بھی تھے اس کی تعداد، لیکن ایک گروپ تھا۔ تو اور سارے جو تھے وہ نوجوان تھے، اور تو یہ یعنی بدفعلی میں یہ مشہور تھی یہ قوم۔ تو وہ خوشیاں مناتے ہوئے کہ بھئی ہمارا تو شکار آ گیا ہے، اب ہم ان سے اپنی مراد پوری کریں گے۔ تو لوط علیہ السلام، اب لوط علیہ السلام سے انہوں نے جو سلوک کیا وہ انتہائی شرمناک تھا، یعنی قوم نے۔ تو لیکن آپ دیکھ لیں، یعنی دیکھیں اس میں قوم کا، یعنی قوم کی سوچ پیغمبر کے بارے میں، یا قوم کا ادب اپنے پیغمبر کا کیا ادب کر رہے ہیں، تھوڑا سا آپ غور کریں نا۔ مجھے جلدی نہیں ہے آپ کو میں یہ سبق ختم کرنے کی، میں آپ کو نکات بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم کی نظر میں اپنے پیغمبر، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کے، انہوں نے کتنی عزت کی اپنے پیغمبر کی، اور کتنا ادب کیا، اور کتنی حیا کی اپنے پیغمبر سے، کوئی بھی نہیں۔ یہ مسئلہ آج بھی ہے سامنے کرام۔ میں یعنی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنے پیغمبر سے کوئی حیا نہیں کر رہے۔ صبح ہو جاتی ہے، میں ایک بات مثال کہہ رہا ہوں، کوئی عام بات نہیں ہے یا ایسی گہری بات نہیں ہے، ایک عام بات ہے۔ یعنی اکثریت ہماری قوم میں داڑھی منڈوں کی ہے۔ داڑھی منڈوانا ایک عزت، باعث عزت، لوگ یعنی عزت کا باعث سمجھتے ہیں۔ آج میں آپ کو کہتا رہتا ہوں 2021 ہے، پاکستان کے تمام بڑے جو ہیں، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، آرمی چیف ہے، چیف جسٹس ہے، یہ سب داڑھی منڈے ہیں، ہر روز داڑھی منڈاتے ہیں۔ آپ نے کبھی ان کو بڑی بھی شیپ میں دیکھا ہے؟ کسی بھی اس کو دیکھیں، یہ جو میں نام لے رہا ہوں ان سے میری ذاتی طور پہ کوئی مخاصمت نہیں ہے، لیکن یہ جو بڑے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ آپ کے امیدوار ہیں، آپ نے ان کو بڑا بنایا ہے، آپ نے ان کو ووٹ دیا ہے، یا جو بھی ہیں۔ لیکن جب اونچے عہدے پر یعنی جاتے ہیں لوگ تو وہ کہتے ہیں، اور عام طور پہ ہم کن لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال تو ویسی میں آپ کو بات کر رہا تھا، پیغمبر سے حیا اور پیغمبر کی عزت اور پیغمبر کا ادب، یہ ابھی آپ نے ترجمہ پڑھ لیا، ابھی پھر میں اس کی ریویژن کروں گا۔ لیکن آج ہم ایک بالکل بے حیا قوم ہے، صبح اٹھ کے پہلا کام ہمارا شیو ہوتا ہے،
صفا چٹ، داڑھی منڈانا بہت لازمی ہے سامعین کرام، اور یعنی داڑھی چھوڑنا جو ہے وہ شرم کا باعث ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم ایسے کام کرتے ہیں جس سے عزت ملے۔ ہمارے آج کے جو وزیر اعظم ہیں وہ کہہ رہے ہیں 22 سال میں نے اس عہدے کے لیے محنت کی، تو یہ کوئی عزت، ان کے خیال میں کوئی عزت والا رتبہ تھا جو وزیر اعظم کا، اسی لیے انہوں نے 22 سال محنت کی۔ تو انسان دیکھیں عزت والے کام کرتا ہے کہ اس کی عزت ہو۔ اب داڑھی منڈانا جو ہے ان لوگوں کے خیال میں تو یہ یعنی عزت والے لوگوں کا کام ہے، اور داڑھی چھوڑنا جو ہے یہ اس سے بے عزتی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا، اکثر لوگ داڑھی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور یہ داڑھی کی تو میں ویسی بات کر رہا ہوں، ہماری تو یعنی سارا جو نظریہ ہے زندگی کا وہ تباہ کن ہے۔ دیکھیں اصل بات ہوتی ہے نظریے کی، عمل جو ہے آپ کے نظریے کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، میں داڑھی کا نام لیتا تو ہوں لیکن کبھی کبھی، لیکن وہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ داڑھی اصل نہیں ہے، اصل تو وہ نیت ہے کہ جو زندگی گزارنے کی آپ نیت بنا چکے ہیں۔ ہم عام لوگ چھوڑیں ان بڑے بڑے عہدوں والوں کو، اپنے آپ کو دیکھیں، وہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ اپنے آپ کو دیکھے، اس کا میاں اپنے آپ کو دیکھے، اس کے بچے، سب لوگوں کا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم اس کو منزل مقصود بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ہم دنیا کے طالب ہیں، ساری دوڑ جو ہے دنیا کی طرف۔ بات ختم ہو گئی۔ تو اصل میں تو وہ نیت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، جب آپ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس واقعے میں یعنی لوط علیہ السلام سے اس کی قوم کا جو سلوک ہے، تو یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ انہوں نے اپنے پیغمبر کی حقیقت کو نہیں پہچانا، اور ان کی بنیادی تعلیمات کو انہوں نے رد کر دیا۔ اب پیغمبر کی ان کے دلوں میں کوئی عزت نہ رہی۔ میں آہستہ سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ سارے باتیں آہستہ سے کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کیوں میں آہستہ ہو گیا، سپیڈ کیوں کہ یہ سارے کام آج ہم کر رہے ہیں۔ پیغمبر کی کوئی عزت ہمارے دل میں نہیں ہے، تبھی تو ہم ان کے یعنی جو راستہ ہے، جو دعوت ہے، اس کو نہیں قبول کرنے کے لیے تیار، ان کا جو طریقہ ہے وہ ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں، تو ان کی تو کوئی عزت ہم نہیں کر رہے۔ تو پیغمبر کی دیکھیں، جب بھی ہم یعنی پیغمبر کو نہیں پہچانیں گے تو پھر ان کی عزت بھی نہیں کر سکیں گے، لازمی بات ہے۔ اکثر میں آپ کو مثال دیتے رہتا ہوں نا، ایک سپاہی ہے اور ایک بریگیڈیئر صاحب ہے، لیکن دونوں سادہ کپڑوں میں ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب تھوڑا، سپاہی ذرا جسمانی لحاظ سے مضبوط ہے، اور بریگیڈیئر صاحب کچھ بیماری گزار کے آئے ہیں تو تھوڑے سے نزار و نحیف ہیں، اور وہ سپاہی اپنے بریگیڈیئر کو پہچانے نہیں، کیونکہ سادہ لباس ہے، کوئی سٹار وغیرہ نہیں ہے، تو جب پہچانے گا نہیں تو عزت کرے گا وہ۔ سادہ سی بات ہے سر، سادہ سی بات ہے۔ سپاہی اپنے کمانڈر کی کوئی عزت نہیں کرے گا اگر وہ سادہ لباس میں آئے اور وہ نہ پہچانے اسے، تو پھر اس کی کوئی عزت نہیں کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ الٹا کمانڈر پہ روب داب جھاڑے، یعنی کسی بھی معاملے میں کوئی سودا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو جھاڑ پلا دے، کیونکہ وہ ابھی بیماری سے اٹھ کے آیا ہے، کمانڈر صاحب لباس نہیں ہے، کوئی اپنا تعارف نہ اس نے پوچھا ہے۔ تو یہ دیکھیں پیغمبر کا مسئلہ ہے۔ اِنَّا رسول رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پیغمبر کی ذات تو بڑی صاحب تکریم ہوتی ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم اس کی مدد بھی کرو اور اس کی تعظیم بھی کرو گے۔ تو میں یہ ساری جو دیکھیں، میں نے پہلے آپ کو یعنی ترجمہ سنایا، اب اس پہ جو ہمیں سبق ملتے ہیں، آج ہماری نظر میں پیغمبر کی کوئی
توقیر نہیں ہے، کوئی تعظیم نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کے جو اسوہ حسنہ ہے اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ بزبان حال ہم ان کے اسوہ حسنہ کی تحقیر کر رہے ہیں، اس کو نہ اپنا کے۔ مختصر میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ لیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ یہ جو جس طرح لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو کیا عزت کی انہوں نے پیغمبر کی، لیکن پیغمبر جو ہے دہائی دیتے رہ گئے، بھئی مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہو، یہ میرے مہمان ہیں۔ تو پھر ان سے ریزنل کرنے لگے، قالوا اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اور لوگوں کی ذمہ داری مت لو؟ تو پھر پیغمبر نے یہ کہا، دیکھو ہاؤلائے بناتی، یہ میری بیٹیاں جو ہیں، یعنی تمہارے گھروں میں تمہاری بیٹیاں جو ہیں وہ تمہاری بیویاں جو ہیں یہ میری بیٹیوں کے برابر ہیں، بمنزلہ بیٹی ہیں، کیونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ قوم کا باپ کی، اس کی مثال جو ہے باپ کی سی ہوتی ہے، اور ان کی بیوی جو ہوتی ہے وہ قوم کی ماں ہوتی ہے، امہات المؤمنین، مومنین کی ماں۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ ہمارے لیے ماں ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی ازواج جو ہیں وہ ہماری مائیں ہیں۔ تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو تم جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرو، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا، نہ مانا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون قالوا اولم ننہک عن العالمین قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین۔ اللہ ترجمہ سنا دے۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور آئے مدینے کے لوگ خوشیاں مناتے۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، تو پیغمبر نے کہا کہ بھائیو یہ میرے مہمان ہیں تو مجھے رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، یہ تھوڑا سا ترجمہ میرے خیال سے ہوا ہے، ہاؤلائے بناتی فلا تفضحون، لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں سو مجھے ذلیل نہ کرو۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو نہ کرو، شرمندہ نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں دنیا بھر کی حمایت سے منع نہیں کیا تھا کہ اور لوگوں کی ذمہ داری نہ لو؟ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں جو ہیں تمہارے گھروں میں تمہاری بیویاں، ان سے تم اپنی خواہش پوری کرو اگر تم کرنے والے ہو، وہ جائز طریقہ ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وجاء
أهل المدينة يستبشرون اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا. واتقوا الله ولا تخزون. اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو. قالوا أولم ننهك عن العالمين. وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.